ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یوتھ کو سپورٹس کی طرف، پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف لے کر آئیں، تاکہ یہ جو ڈرگ ایڈکشن کی ایج بریکٹ ہے 18 سے 32 سال اس کے بعد بھی اس ایج بریکٹ کو ہم روکیں اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف لے کر جائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت 1 کروڑ سے زیادہ جو ہے ڈرگ ایڈکشن ہمارے پاکستان میں پھیل چکی ہے، چاہے وہ پیٹی ڈرگ ایڈکشن ہو یا آئس کی ہو یا اور کسی کیمیکل کی ہو، اور اس کو ہمیں بڑا سیریسلی لینا ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سائیکالوجسٹ کا رول ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ ہے پاکستان میں، کیونکہ عمومی طور پہ ہم لوگ بہت زیادہ ڈسٹریس کا شکار ہیں، نا امیدی بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ میرے خیال میں اس وقت نیڈ آف دی آر ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو بچائیں۔ ڈاکٹر صاحب سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، ڈرگ ایڈکٹ لوگ کیسے ہو جاتے ہیں اس حوالے سے بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے یہ جاننے کی کوشش بھی کریں گے کہ عام لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ سائیکاٹرسٹ کیا ہوتا ہے، سائیکالوجسٹ کیا ہوتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ سے ان کے پاس ڈگری ہے کلینیکل سائیکالوجی کی، تو ڈاکٹر صاحب سے ان کا تعارف بھی پوچھتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے کئی ڈگریاں ہیں، تعارف کے بعد پھر ان سے یہ بات کریں گے کہ ان کی اپنی یونیورسٹی اس کے لیے تدارک کے لیے جس طرح سے لوگ ایڈکٹ ہو رہے ہیں کتنے زیادہ ہو گئے، ان کی یونیورسٹی کیا کردار کیا رول ادا کر رہی ہے۔ جناب ڈاکٹر صاحب۔ تھینک یو سر۔ میرا نام جی ڈاکٹر عثمان رشید چودھری ہے، میں ایگزیکٹو ممبر اور آنری ڈائریکٹر ریہیبلیٹیشن فاؤنٹین ہاؤس، اور میں سینئر اسسٹنٹ پروفیسر ہوں بحریہ یونیورسٹی لاہور کیمپس میں، ڈپارٹمنٹ آف پروفیشنل سائیکالوجی۔ جیسا کہ عوان صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ ہماری یونیورسٹی اس میں کیا کنٹریبیوشن کر رہی ہے، اس کو میں ذرا تفصیلاً بعد میں بھی بتاؤں گا، اور ساتھ ساتھ میں اپنے بارے میں کہ میری جو ایکسپرٹیز ہے وہ سائیکو سوشل ریہیبلیٹیشن میں ہے، کمیونٹی ری انٹیگریشن پر کام ہے، اور انہوں نے ڈرگ ایڈکشن کی جو بات کی ہے اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہماری یونیورسٹی ہے بحریہ یونیورسٹی لاہور کیمپس وہ اس پر کافی زیادہ ایک کام کر رہی ہے۔ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو انوالو کرنے ٹورڈز اویئرنیس اگینسٹ ڈرگ ایڈکشن، کیونکہ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی جو ہے، ہماری پاپولیشن میں 64% جو ہے وہ یوتھ اس کو پورٹری کرتی ہے، اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور یوتھ کے حوالے سے بحریہ یونیورسٹی لاہور کیمپس بہت زیادہ پازیٹیو انگیجمنٹس کر رہی ہے، اور یہ میں جان کے اور بتا کر یہ فخر محسوس کروں گا کہ بحریہ یونیورسٹی لاہور کیمپس نے یوتھ کے حوالے سے پازیٹیو انگیجمنٹ میں بہت زیادہ اویئرنیس ٹاکس کروائی ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یوتھ کو سپورٹس کی طرف، پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف لے کر آئیں، تاکہ یہ جو ڈرگ ایڈکشن کی ایج بریکٹ ہے 18 سے 32 سال اس کے بعد بھی اس ایج بریکٹ کو ہم روکیں اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف لے کر جائیں۔ ہماری تمام فیکلٹی ڈپارٹمنٹ آف پروفیشنل سائیکالوجی بحریہ یونیورسٹی لاہور کی، ہماری ایک بہت زیادہ اسٹرانگ اس پہ کاوش ہے کہ ہم اپنے یوتھ کو بچا سکیں۔ پچھلے دنوں میں ہم نے ایک بڑی اچھی ایک ورکشاپ کروائی تھی، ایکسیلنس ان اسپورٹس پرفارمنس۔ اس میں ہم نے پاکستان کے ایتھلیٹس، ینگ ایتھلیٹس کو بلایا، اور ان کو ہم نے ایمبیسیڈرز آف پاکستان کا درجہ دیا، اور ہم نے یوتھ کو انوالو کیا، اور عنقریب فیوچر ہمارا گول ہے کہ ہم ایک ایکسیلنس ان اسپورٹس پرفارمنس پہ ایک نیشنل لیول کی ورکشاپ یا کانفرنس ہم کروائیں گے بحریہ یونیورسٹی لاہور میں، اور اس میں ہم تمام اسٹوڈنٹس جو اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں، اور جتنے ہمارے پاکستان کے کلر ہولڈرز ہیں، ہم ان کو اپنے کیمپس میں بلائیں گے، اور اس پر ہم ٹاک کریں گے۔ اس پہ ہم سائیکولوجیکل ویل بینگ کی بات کریں گے، ہم اسپورٹس نیوٹریشن کی بات کریں گے، اسپورٹس میڈیسن کی بات کریں گے، کیونکہ اس وقت میرے خیال میں اس وقت نیڈ آف دی آر ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو بچائیں، ہم ان کو پازیٹیولی ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں۔
تو انشاءاللہ بحریہ یونیورسٹی لاہور کیمپس اس میں اپنا بڑا اچھا کردار ادا کرے گی، اور میری یہ گزارش ہے تمام اور پروفیشنل سے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ڈپارٹمنٹ کا، ہماری یونیورسٹی کا، اور ہم اپنے اس کاوش میں کامیاب ہو سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں یہ جو ڈرگ ایڈکٹ ہیں، منشیات کے جو عادی ہو چکے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے اور عالمی سطح پر تعداد کیا ہے؟ دنیا میں جو ڈرگ ایڈکشن کی تعداد ہے وہ تقریباً 296 ملین ایسے لوگ ہیں جو زندگی میں سال میں ایک دفعہ نشہ یوز کرتے ہیں، اور ادروائز جو سبسٹنس یوزرز ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ 35 ملین ہے، جو کہ 5.8% پاپولیشن ہے دنیا کی۔ تو یہ بہت زیادہ یہ بڑھائی کی طرف ہے، اور ہمیں اس کو روکنا ہوگا۔ اور یہ جو تعداد ہے یہ UNODC نے ہم سے شیئر کی ہے، یہ ان کے مطابق سٹیٹسٹکس ہے، اور اس میں سے 6.7 ملین جو ہے وہ پاکستان کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ کافی پرانی سٹیٹسٹکس ہے، اس وقت تقریباً 10 ملین سے زیادہ ہو چکی ہے، اور یہ بہت زیادہ الارمنگ ہے پاکستان میں، جو کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، اور ہمیں پبلک پالیسی اور اسٹیٹ پالیسی بڑی سخت بنانی ہوگی کہ ڈرگ ایڈکشن کا روک تھام ہم پاکستان میں کیسے کریں۔ اچھا، ڈرگ ایڈکٹ ایک بندہ نشئی جس کو ہم الفاظ میں کہتے ہیں، یہ کس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ ڈرگ ایڈکٹ ہو چکا ہے؟ دیکھیں، ڈرگ ایڈکشن کا یہ ہے کہ اگر وہ اس کے سمٹم سامنے آ جائیں، وہ اپنے گھر میں اگریسو بیہیویئر کرے، وہ گھر کی چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دے، اور اس کی کمپنی جو ہے بڑی ہڈن کمپنی ہو، اور وہ اپنی سیلف ہائیجین کا وہ کوئی خیال نہ کرے، تو سمجھیں کہ کوئی نہ کوئی چیز ہے جو وہ لے رہا ہے جو ڈرگ ایڈکشن کی طرف ہے۔ تو فیملیز کو چاہیے کہ فوری ایسے پیشنٹس کو وہ اپنے ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹرز کی طرف لے کر آئیں، اور اس کو سیریسلی لیں، کیونکہ جتنا جلدی ہم ڈرگ ایڈکٹس کو ٹریٹمنٹ کی طرف لا سکتے ہیں اتنا زیادہ بہتر اس کے لیے ہو۔ ڈاکٹر صاحب، پوری دنیا میں کتنے لوگ ہو گئے ہیں ایڈکٹ؟ یہ دیکھیں جی، اس میں آپ یہ اس کی اسٹیٹسٹیکلی جیسے امریکہ میں ہے، امریکہ میں بہت زیادہ تعداد اس کی پائی جاتی ہے، پورے یورپ میں اس کو بڑا دیکھا جاتا ہے، تو یہ کافی اس میں فلکچویشنز کرتی ہیں کہ کوکین یوزرز کتنے ہیں، الکوہول یوزرز کتنے ہیں، اور اس میں کلچر کا بھی بڑا میٹر کرتا ہے۔ کئی کنٹریز کئی ایڈکشن کو وہ زیادہ برا نہیں سمجھتے، کئی جگہ پہ اوپیم یوزرز کو اتنا کرمنلی نہیں لیا جاتا، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے ڈرگ ایڈکشن کی کہ وہ کس قسم کی ڈرگ ایڈکشن کر رہا ہے۔ تو موسٹلی یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ اس کی ریشو زیادہ ہے، یورپ میں جو ایسٹرن یورپ ہے، لیٹن امریکہ ہے، ایشیا میں ساؤتھ ایشیا ہے، پیسیفک ایشیا ہے، اور امریکہ میں جو ہے وہ کوکین ڈیلرز بھی ہوتے ہیں۔ الکوہول جو ہے، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جوویلائن ڈیلنکوینسی جو ہے، جو یوتھ میں یہ جو ڈیوینٹ بیہیویئر ہے، جو ڈرگ یوز ہے، وہ کافی زیادہ پائی جاتی ہے امریکہ میں۔ تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ڈیولپنگ کنٹریز اور ڈیولپ کنٹری میں کوئی فرق ہوگا، تو موسٹلی یہ ویری کرتی ہے کلچر پہ بھی، کئی جگہ پہ کسی ڈرگ ایڈکشن مٹیریل کو وہ فوربیڈن سمجھتے ہیں، کئی جگہ پہ وہ نہیں سمجھتے، تو اوورآل یہ انفارچونیٹلی یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ جو لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں ان کا علاج بھی باقاعدہ موجود ہے، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک دفعہ کسی کا علاج ہو گیا دوبارہ سے پھر وہ اسی طرف آ جاتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کے شعبے کا کیا رول ہے؟ دیکھیں جی، سائیکالوجسٹ کا بہت بنیادی رول ہے، ہم لوگوں کو نئی زندگی کی طرف لاتے ہیں، اس کی ہیبٹ فارمیشن جو ہوتی ہے اس کو چینج کرتے ہیں، اس کی ڈپینڈنسی کو کم کرتے ہیں، اس کی فیملی کو سائیکو ایجوکیٹ کرتے ہیں، اور ہم اس کی ریلیپس کو پریونٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہمیں ڈرگ ایڈکٹ کی کمپنی کو بھی چھڑوانا پڑتا ہے، اس کو مصروف بھی کرنا پڑتا ہے، اس کی ڈپینڈنسی کو بھی کام کرنا پڑتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے ساتھ ساتھ ہماری حکومت کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے، اور آپ کی توسط سے میں یہ ایک سجیشن بھی دینا چاہتا ہوں کہ
یہ جہاں جہاں پہ ڈرگ پشنگ ہے، ڈرگ پشرز پائے جاتے ہیں، فیسیلیٹیٹرز پائے جاتے ہیں، ہمیں بڑے سخت قوانین مرتب کرنے چاہیے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ڈرگ کیسز میں لوگ پکڑے جاتے ہیں، بیل کر لیتے ہیں، پیسے دے کے چھوٹ جاتے ہیں، اور وہ چیز وہیں پہ رہتی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے انوائرمنٹ کو بھی چینج کرنا ہے، وہ جو پروویژن ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے، وہ جو لوگوں کو پتہ ہے کہ جی یہاں سے ڈرگس ملتی ہے، وہ جو سورسز ہیں ان کو بھی سطح باب کرنا۔ ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ تو ہوتے ہیں دست شناس اور کچھ ہوتے ہیں چہرہ شناس اور کچھ نجومی بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوئی بابے دیکھے ہیں کہ وہ بابے کے سامنے کوئی بندہ چلا جائے تو اس کی سارے کا سارا ان کو پتہ چل جاتا ہے، اس کے ماضی کا، کئی تو حال کا بلکہ کئی تو مستقبل کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ ایک ماہر نفسیات وہ کسی انسان کا جو اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اس کی شخصیت کا کس طرح سے جائزہ لے لیتا ہے؟ دیکھیں جی، ہم نہ تو نجومی ہیں، نہ ہم جادوگر ہیں، نہ ہم ہپنوٹسٹ ہیں۔ جو ایک سائیکالوجسٹ ہوتا ہے وہ انسان کے بیہیویئر کو مولڈ کرتا ہے، وہ اس کے اندر سینس آف آنرشپ اور ہوپ کو لے کر آتا ہے۔ جب ایک دکھی یا ایک سائیکولوجیکلی ڈسٹریسڈ شخص کسی سائیکالوجسٹ کے پاس آتا ہے، وہ تین چیزیں اس کی مجروح ہو چکی ہوتی ہیں، ایک اس کی عزت نفس، ایک اس کی خود اعتمادی، اور ایک اس کی مستقل مزاجی۔ ہم تین چیزیں اس کو لٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے بڑھ کے ہم اس کو ہوپ اور اس کی عزت نفس کو بحال کرتے ہیں۔ ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ تم بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہو جتنا کوئی اور شخص ہے۔ ہم اس کو ڈھارس دیتے ہیں، ہم اس کو امید دیتے ہیں، ہم اس کو آنے والے دن میں یہ ایک خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کا آنے والا دن آج سے بہتر ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سائیکالوجسٹ کا رول ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ ہے پاکستان میں، کیونکہ عمومی طور پہ ہم لوگ بہت زیادہ ڈسٹریس کا شکار ہیں، نا امیدی بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو اس وقت سائیکالوجسٹ جو ہے ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستان میں، تحصیل لیول پہ، بلکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں، DHQs میں ایک سائیکالوجسٹ کا ہونا ضروری ہے، تاکہ جو دیہات کے لوگ ہیں وہ بھی اپنی کاؤنسلنگ کروائیں، اپنے سینئر سٹیزنز ہیں، مارجنلائز پاپولیشن ہے، وہ لوگ بھی آئیں اور اپنے آپ کو وہ اپنی وینٹیلیشن کریں، ان کی بھی کاؤنسلنگ ہو، کیونکہ موسٹلی دیکھا گیا ہے کہ بڑے شہروں میں کاؤنسلنگ سینٹرز ہیں، سائیکولوجیکل جو ہے ایڈ ہے، لیکن چھوٹے شہروں میں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ کہا جاتا ہے جی اس پر جن کا سایہ ہے، اس پر جادو ہو چکا ہے، بلکہ وہ ایسی بات نہیں ہوتی، وہ ایک نفسیاتی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کو بڑا پروفیشنلی اور ٹیکنیکلی اس کو ڈیل کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کئی لوگ آئے ہوں گے، کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا، ان کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی، کوئی ایک دو ہمیں ایسے واقعات بتائیے جو ناقابل فراموش ہوں، آپ نہ بھول سکتے ہوں۔ ایسے کئی واقعات ہیں، کیونکہ موسٹلی جب ایک مریض آتا ہے تو وہ بڑا ایک شکستہ دلی کے ساتھ آتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری جو بیماری ہے یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم مینٹل النس کو کرونک النس کہتے ہیں کہ یہ ساری لائف چلتی ہے، جیسے اسکیزوفرینیا جس کو اردو میں ہم انشقاق ذہنی کہتے ہیں، یہ بڑی لائف لانگ ڈیزیز ہے۔ اس میں لوگوں کے رویے بڑے میٹر کرتے ہیں۔ ہم فیملیز کو یہی کہتے ہیں کہ آپ کا رویہ آپ کے مریض کو بگاڑ بھی سکتا ہے اور آپ کے مریض کو ٹھیک بھی کر سکتا ہے۔ تو میں ایسے کئی واقعات ہیں جو میرے ذہن میں ہیں، کئی مایوس فیملیز آتی ہیں، مریض آتے تھے، لیکن ڈھارس دینے سے، ان کو پازیٹیولی انگیج کرنے سے سائیکو سوشل ریہیبلیٹیشن ایکٹیویٹیز میں، تو آپ کو بڑی ایک اچھی چینج نظر آتی ہے، کیونکہ ہر انسان ٹینجیبل ہے، اس میں چینج آ سکتی ہے۔ اس کو انسان کے جو رویے ہیں وہ بڑے مثبت ہونے چاہیے، اور اس کو فیملی کی سپورٹ بڑی درکار ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو فیملی سپورٹ، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں پہ رویے مثبت ہوتے ہیں، جہاں پہ ایک دوسرے کو مسکراہٹ کے ساتھ بات کی جاتی ہے، جہاں پہ ایک دوسرے کو ڈھارس دی جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے اس چیز کی
کہ ہم مایوسی سے بچیں اور بحیثیت قوم ایک دوسرے کو ڈھارس دیں اور امید کی فضا قائم کریں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو.